بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس نسخے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نسخہ آپ کے لیے ہم لے کر آج آئے ہیں، یہ عضلات کی کمزوری کے لیے، مسلز کی کمزوری کے لیے بہت ہی افیکٹو اور بہت ہی زیادہ مقوی اور طاقت والی چیز ہے۔ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اعصاب کو، پٹھوں کو طاقت دیتی ہیں، لو بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، ہر وقت ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، کام کاج کرنے میں دل نہیں لگتا، اور ہر وقت جسم میں سستی اور تھکاوٹ اور پٹھوں میں کھنچاؤ رہتا ہے، ان دوستوں کے لیے، ان مریضوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو اور بہت ہی زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ اس سے بلڈ پریشر لو جو ہے وہ ہائی ہوگا انشاءاللہ، اور جسم میں نئی جان آئے گی۔ پٹھوں میں، جسم میں جو دردیں رہتی ہیں، ریڑھ کی دردیں رہتی ہیں، یا پٹھوں میں عضلات میں جو کھچاؤ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کی انرجی جو ہے اس سے ریسٹور ہوگی، طاقت بھی ملے گی اس سے پٹھوں میں کھچاؤ اور دردیں بھی صحیح ہوں گی۔ اس سے معدے کا نظام جو ہے، کھانا ہضم ہونے کا، ری گیس بننے کا، بھوک کم لگنے کا، وہ بھی بہت جلدی اس سے بہتر ہو جائے گا، بلکہ کچھ عرصے کے استعمال سے انشاءاللہ مکمل صحت یابی حاصل ہوگی۔ تو دوستو، میں آپ کو ان ساری چیزوں کا تعارف کروا دیتا ہوں، اور ان کا استعمال کرنے کا طریقہ وہ بھی آپ کو، اور کتنے دن استعمال کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ دوستو، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ چیز ہے لونگ۔ یہ ہمارے مسالہ جات میں استعمال ہونے والی چیز ہے لونگ۔ دوسری چیز ہے جائفل۔ یہ ہے جائفل، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ اندر سے آپ نے مغز لینا ہے، یہ نکال کے آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ اوپر سے اتار دینا ہے، جائفل۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جلوتری۔ یہ ساری چیزیں مسالہ جات میں استعمال ہونے والی ہے، یہ جلوتری ہے۔ اس کے بعد ہے فلفل دراز، اس کو عام زبان میں مگاں بھی بولتے ہیں، مگاں بھی کہتے ہیں، مگاں، اور دوسرا نام اس کا ہے فلفل دراز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فلفل سیاہ، اس کو فلفل سیاہ یا کالی مرچ بولتے ہیں، کالی مرچ یا فلفل سیاہ، اور یہ فلفل دراز ہے، فلفل دراز ہے، یہ فلفل سیاہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اکرکرا۔ اکرکرا آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے، اس میں ایک ہلکا بھی آتا ہے، چھوٹا چھوٹا بریک بھی، یہ اچھی والا آتا ہے، موٹے والا لینا ہے تاکہ اچھا رزلٹ ملے آپ کو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہلدی، ٹرمیرک۔ یہ دیکھیں، ہلدی ہے، یہ اس میں بریک بھی ہوتی ہے، موٹی بھی ہوتی ہے، جس طرح کی مرضی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 لونگ، نمبر 2 جائفل، نمبر 3 جلوتری، نمبر 4 فلفل دراز، نمبر 5 فلفل سیاہ، نمبر 6 اکرکرا، اور اینڈ پہ ہے ہمارے پاس نمبر 7 ہلدی۔ یہ ہے ہلدی۔ دوستو، آپ نے ان ساری چیزوں کو ایک ہی مقدار میں لینا ہے۔ ساری چیزیں آپ نے 2 تولے لے لیں، 3 تولہ، ایک ہی مقدار ساری آپ نے لینی ہے سب کی۔ آپ نے ساری چیزوں کو یہ جائفل کے چھلکے یاد رکھنے ہیں، جائفل کے چھلکے اتار کے آپ نے اس کو مقدار دوسروں کے برابر آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کی۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹ لینا ہے۔ پہلے کوشش کریں دھوپ میں خشک کر لیں، تھوڑی دیر دھوپ لگا لیں ان کو دھوئیوں کو، اس کے بعد آپ ان کو کوٹنا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو پیس کر یکجان کر لینا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک صفوف کی شکل میں، ایک پھکی کی شکل میں دوائی تیار ہو جائے گی۔ آپ نے دوستو استعمال کس طرح کرنی ہے؟ صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے استعمال کرنی ہے، صرف 2 گرام، یعنی ایک جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے، ٹی سپون ہوتا ہے، وہ آپ نے آدھا لینا ہے۔ چھوٹا چمچ آدھا ٹی سپون جو ہے وہ آدھا صبح کھانا ہے آپ نے، اور آدھا ہی آپ نے شام کو کھانا ہے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے کھانا ہے۔ چھوٹا چمچ آدھا صبح اور شام
دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دوستو آپ نے تھوڑی سی احتیاط، تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 1 تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو چیزیں جسم میں ری اور گیس پیدا کرتی ہیں، جن کو عام زبان میں بادی چیزیں کہتے ہیں، چاول، آلو گوبھی، گوشت، بڑا گوشت بیف یا دال چنا، اس طرح کی چیزیں، یا ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈی بوتل وغیرہ یا ٹھنڈا پانی، اس طرح کی چیزیں آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنی۔ پانی آپ کوشش کریں جب بھی استعمال کریں پئیں تو اگر سردی ہے تو تھوڑا سا نیم گرم کر کے پی لیں، گرمی ہے تو آپ نارمل تازہ پانی پئیں۔ یہ دوائی گرم مزاج کی ہے، یہ جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے یا جن کا مزاج پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ گرم ہے، یہ ان کے لیے فائدہ مند زیادہ ثابت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے وہ دوست کے دوائی استعمال نہ کریں۔ باقی جن کا لو رہتا ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے، جن کا مزاج سرد رہتا ہے، بلغمی طبیعت ہے، جن کو بلغمی امراض ہیں، اعصابی امراض ہیں، ان کے لیے بہت افیکٹو ہے، وہ بغیر کسی پریشانی کے یہ دوائی استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، 1 مہینے استعمال کر لیں، 1 مہینہ بہت ہے۔ اگر مزید آپ اس کی ضرورت محسوس کریں، آپ اس کو مزید بھی کچھ عرصہ جاری رکھ سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہر طرح کی کمزوری بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔